تو مستشرقین جو ہے نا اورینٹلسٹ ہیں، یہ ایک بدماشوں کا گروہ یورپ میں پیدا ہوا جنہوں نے علم کے رنگ میں لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہا۔ بڑے عالم ہیں، عربی کے، سنسکرت کے، فارسی کے، سب زبانوں کی، بڑا بڑا ان کے پاس سرمایہ ہے، کتب خانے ہیں، حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، بظاہر ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مذہب کو پوری طرح اسٹڈی کرنا ہے، اس تہذیب کو پڑھتے رہتے ہیں، مگر نیت بد ہے، اور اس کے لیے شوگر کوٹڈ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت پر لکھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک غیر مسلم حضور کی اتنی تعریف کر رہا، کرتے جائیں گے، کرتے کرتے درمیان میں کوئی ایسا جملہ لکھ جائیں گے زہر کہ سارا کیا کرایہ غارت ہو جائے۔ آپ چونکہ متاثر ہو چکے ہیں کہ یہ بڑے منصف ہیں، عادل ہیں، یار انصاف سے لکھتے ہیں حضور کی، ان کا وہ زہر بھی حلق میں اتر جاتا۔ پھر آپ زیادہ زیادہ جیسے مولانا عبدالماجد دریابادی اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، ایک عالم دین کا بیٹا تھا، اب الحمدللہ قرآن کی تفسیر انگریزی میں اس نے لکھی ہے، اردو میں لکھی، بہترین تھی، مگر کافر ہو گیا، بالکل خدا کا منکر ہو گیا، اور کتابیں لکھیں کہ کوئی خدا نہیں۔ برباد صرف ایک کتاب سے ہوا کہ سائیکالوجی کی ایک کتاب چھٹیاں میں ملی، پڑھی، بالکل گمراہ ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں۔ سب باپ مرا تو کعبہ شریف کے ساتھ بیچارہ روتا ہوا چمٹ کر مرا کہ میرا بیٹا ملحد ہو گیا۔ اللہ نے خیر بعد میں توفیق دی، واپس لوٹایا۔ تو اس نے کہا کہ کرتے یہی ہیں کہ آدمی کو پہلے متاثر کرتے ہیں کہ یہ بڑے منصف لوگ ہیں، عادل، یار بالکل غیر جانبدارانہ، آہستہ آہستہ تصور یہ دیں گے کہ رسول اللہ ایک بہترین اسٹیٹس مین تھے، نبوت کا ذکر نہیں کریں گے، وحی کا نہیں کریں گے، رسول ہونے کی حیثیت کا بالکل نام نہیں لیں گے، یہی کہیں گے کہ ایک دانا آدمی تھا جس نے اپنی ہوشیاری سے یار ایک تحریک برپا کر، ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو آدمی کے ذہن میں ایک کامیاب سیاستدان بیٹھ جاتا ہے، نبی نکل جاتا ہے، نبی کا ذکر ہی نہیں کہیں آنے دیتے۔ یہی ان کی چالاکی۔ قرآن مجید پر بہت لکھیں گے مگر ساتھ ہی کہہ دیں گے اس میں ربط کوئی نہیں ہے، اس کی آیتیں جو ان میں آپس میں کوئی نہیں، ابھی بات کوئی چل رہی ہے، ادھر کو چلی گئی۔ تو طریقے سے گمراہ کرتے ہیں۔ کام ان کا بڑا علمی ہے، بہت حواشی لکھتے ہیں، ہماری تفسیریں اور حدیثیں ساری انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، مگر دیتے دھوکہ، نیت نہیں نیک۔ وہ صرف یہ سمجھیں کہ یہ حکومتیں طاقت کے ذریعے ہمارے علاقے چھینتی ہیں، وہ ہمارے ذہین لوگوں کے دماغ جو ان کو فتح کرتے ہیں، اسی کا کام کر رہے استعمار کا ہی، کہ ہماری دنیا پر حکومت ہو، غلبہ ہو، اس کے لیے وہ ان کے مبلغ ہیں۔